يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اب ایک اور مثال ان کی، وہ تو تھے منافقین بنی اسرائیل جن کا ذکر ہوا، سمعنا وعصینا۔ اب یہاں یہ منافقین جو یہاں پر مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے، یہود کے زیر اثر لوگ، اور آ گئے ہیں مسلمانوں میں بھی۔ اب ان کا معاملہ کیا تھا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے تو جیسے ہوتا ہے، آپ نے کوئی بات فرمائی تو اگر فرض کیجئے کہ ادھر کے لوگوں نے نہیں سنی، بات سمجھ میں نہیں آئی، تو وہ ان سے درخواست کرتے تھے رعاینا، حضور ذرا ہماری رعایت کیجئے، بات کو دوبارہ دہرا دیجئے، ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ اب اس کا وہ کیا کرتے تھے یہودی، یا یہ ان کے یہودیوں کے زیر اثر منافقین، راعینا، اے ہمارے چرواہے، گویا کہ دل میں خوش ہو رہے، خباثت نفس اس کو غذا مل رہی ہے، ہم نے تو راعینا کہہ دیا۔ کسی نے اگر ٹوک دیا، بابا میں نے راعینا کہا تھا، معلوم ہوتا آپ کی سماعت میں کوئی خلل پیدا ہو چکا ہے، یہ انداز۔ تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، یہ واحد آیت ہے اس پورے سلسلے میں جس میں خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، لیکن اصل میں روح سخن اب بھی بنی اسرائیل کی شرارت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ دیکھو تم اس لفظ ہی کو چھوڑ دو، اے اہل ایمان تم مت کہا کرو راعنا، تم کہا کرو انظرنا، اے نبی ہماری طرف توجہ فرمائیے، یا ہمیں مہلت دیجیے۔ نظر کے دونوں معنی ہیں، دیکھنا، ہمیں دیکھیے، اور انتظار بھی اسی سے بنا ہے، ذرا سی مہلت دیجیے۔ واسمعوا، اور دوسرے یہ کہ توجہ سے سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ وللکافرین عذاب الیم، اور ان کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔